بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ کریم نے زمین کے اوپر اتار دیا۔ آپ جب دونوں زمین پر اترے، اکٹھے ایک ہی خطے میں نہیں اتارے گئے۔ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے علاقے سرندیپ کی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، جس کو اس وقت آدم کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو وہاں پر اتارا گیا، اور اماں حوا کو عرب شریف کا شہر ہے جدہ کے اندر آپ کو اتارا گیا۔ تو آدم علیہ السلام جب وہاں سری لنکا میں اترتے ہیں، جنگل اور بیابان تھے، تو آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اماں حوا کو تلاش کرتے رہے۔ ادھر اماں حوا جدہ میں اتری تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی رہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آپ تلاش کرتی رہیں۔ 300 سال یا 390 سال کا عرصہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں اور اللہ کی رضا کی جستجو میں رہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کریا جنگل جو ہے وہ سفر طے کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلے سری لنکا سے، سرندیپ کے اندر جو لنکا کی چوٹی تھی، جس کو آدم علیہ السلام کی چوٹی کہا جاتا ہے، آپ وہاں سے چلے اور حجاز مقدس میں پہنچے، جس کا موجودہ نام ہے سعودی عربیہ۔ اس وقت بیت اللہ شریف بھی نہیں تھا، یہاں پر کوئی شہر بھی نہیں، کوئی بستی بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، چونکہ آپ پہلے انسان ہیں، آپ باعث تخلیق انسانیت ہیں، آپ سے ہی بشریت پیدا ہوئی، آپ سے انسانیت پیدا ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام تلاش کرتے کرتے اماں حوا کو یہاں مکۃ المکرمہ کے قریب میدان عرفات میں پہنچے۔ یہیں پہنچے، اماں حوا بھی اسی مقام پر پہنچی، اور بہت سا عرصہ 40 سال تک کم و بیش اسی جبل رحمت کی جو پہاڑی ہے میدان عرفات میں، اسی پہاڑی کے ارد گرد دونوں گھومتے رہے۔ آدم علیہ السلام اگر ایک جانب ہوتے تو اماں حوا دوسری جانب ہوتی۔ بظاہر یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، مگر اللہ کی جب آزمائش آ جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی جو ہے نا بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام ایک جانب ہوتے، اماں حوا دوسری جانب ہوتی۔ اسی گزارتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر 40 سال کے بعد ایک طرف سے اماں حوا اس پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں، دوسری جانب سے حضرت آدم علیہ السلام اوپر چڑھتے ہیں۔ جب اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، پھر دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کی اور ساتھ دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول فرما، بواسطہ وسیلہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اس میں محمد کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو جب دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا، آدم میں نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ کے التجا کو قبول فرما لیا، آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ جو دعا میں نے ابھی بتائی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ مقبول ترین دعا ہے کہ آدم علیہ السلام 390 سال یا 300 سال کی محنت کے بعد جب یہ الفاظ آپ کی زبان پہ آتے ہیں، اس الفاظ کے اندر انسان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، انسان معترف ہوتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنے جرم کا۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے وقت اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اس انداز میں دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دونوں کو اکٹھے ملا دیا۔ دونوں ملے، ایک دوسرے کو پہچانا، اللہ کی الوہیت کو پہچانا، رب کی ربوبیت کو پہچانا۔ اس لیے آج اس میدان کا نام میدان عرفات ہے، پہچان والا یہ میدان ہے۔ اس لیے بندوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جاتا ہے، اولاد آدم کو اکٹھا کیا جاتا ہے کفن کی چادریں پہنا کر، تاکہ اولاد آدم وہاں پر پہنچ کر اللہ کو پہچانے، اللہ کے رمز کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے کہ میری حیثیت و اوقات ان دو لباس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس انداز میں انسان دنیا میں آیا تھا، اسی انداز میں انسان کو وہاں پر میدان عرفات میں بلایا جاتا ہے۔ ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس کے اندر کوئی تکبر والا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر ہر انسان امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو،
ہر قسم کا انسان زمین کے اوپر فرش کے اوپر پڑا گڑ گڑا کر اپنے مالک کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میدان عرفات کا نام عرفات اس لیے پڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے حقیقت کو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، توبہ کے کلمات کو ان دونوں نے پہچان لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، تو مالک نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ جب دعا قبول ہو گئی تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے پوچھا ہے آدم یہ تو بتاؤ کہ میری ذات کی بارگاہ میں دعا کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے میری تخلیق فرمائی تو میں نے عرش عظیم پر سب سے پہلے جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ جس کا نام تھا میں سمجھ گیا کہ یہ نام سب سے اعلیٰ نام ہے۔ جب میں جنت پہ گیا تو جنت کے دروازوں پر جہاں تیرا نام لکھا ہوا پایا وہیں تیرے محبوب محمد کے اسم پاک لکھا ہوا پایا۔ جنت کے ہر محلات کے دروازوں پر، ہر محل کی کھڑکیوں پر، در و دیوار پر، جنت کے ہر درخت پر، درختوں کے پتوں پر، اور جنت کے ہر پھل کے اوپر اے مالک جہاں تیرے اسم کو پایا وہیں اسم محمد کو بھی پایا ہے۔ فرشتوں کے سینوں پر، حوروں کی جبینوں پر جہاں تیرے اسم کو دیکھا وہیں تیرے محبوب کی اسم محمد کو بھی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو میں اب یہ سمجھا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں اگر کسی کا وسیلہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے قبولیت والا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو میں نے یا اللہ اس لیے وسیلہ پیش کیا۔ تو میں کہ آدم اب آپ سمجھ گئے ہو، حقیقت کو سمجھے ہو، دعاؤں کی قبولیت کے انداز کو سمجھے ہو، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی دعا کرو وسیلہ مصطفیٰ سے کرو، جب بھی مانگو نبی علیہ السلام کا وسیلہ دے کر مانگو تو آپ کی ہر التجا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا کر لی، اللہ پاک نے قبول فرما لیا۔ پھر اماں حوا اور باب آدم کا میلاپ ہوا، اللہ کریم نے پھر آپ سے آگے بشریت کو بڑھایا، اولاد آپ کی پیدا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں 4 بچے آپ کو عطا فرماتا، 2 صبح ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور 2 شام میں ایک بیٹا اور بیٹی۔ جو صبح کو پیدا ہوتے شام تک وہ بڑے ہو جاتے، جو شام میں پیدا ہوتے وہ اگلے دن صبح تک بڑے ہو جاتے۔ تو جو صبح کو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے، شام میں جو پیدا ہوتے پھر ان کے آپس میں رشتے کر دیے جاتے، صبح کو پیدا ہونے والے کا رشتہ شام والے کے ساتھ، شام والے کا صبح والے کے ساتھ، اس طریقے سے نسبتیں طے ہوتی تھیں۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ نے بے شمار آپ کی اولاد 90 بیٹیاں بیٹے اور 119 آپ کی بیٹیاں تھیں آدم علیہ السلام کی۔ پھر آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نسل کو بڑھایا، ان میں مختلف شعبہ جات رکھے، جن میں حضرت میلائیل علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت اغوث زیمون، حضرت قابیل، حضرت حابیل، یہ تمام آپ کی نسل چلتی رہی، آپ کی اولاد چلتی رہی، اور آپ کی اولاد میں 2 آپ کے بیٹے ہیں قابیل اور حابیل۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ، فرمایا کہ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اس کو بیان کرو۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اب جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ، جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا اس کا نکاح حابیل کے ساتھ طے پایا۔ لیکن قابیل جو تھا وہ باضد تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا، چونکہ وہ خوبصورت زیادہ تھی اور ان کے دل کو زیادہ پسند آ گئی۔ تو شریعت کے مطابق یہ طے پایا کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو ہے وہ قابیل کی ہمشیرہ ہے، بہن ہے۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح ہوگا۔ دونوں بھائیوں میں آپس میں تکرار ہوتی ہے، دونوں بھائیوں میں آپس میں تکرار، اور سب سے پہلا جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ اسی رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی عورت کے تنازع کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فساد جو ہے، فساد کی جڑ میں ہے چیزیں 3، زر، زن اور زمین۔ 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں کو آپ سمجھ گئے تو آپ کی زندگی فساد سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو پھر طے کیا پایا؟ قابیل اور حابیل کا جھگڑا جب ہوا تو حابیل نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہو گئی تو وہ
جس کی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا، اقلیمہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو حابیل جو تھے ان کا شعبہ زراعت کا تھا، اور قابیل جو تھے وہ جانوروں کو پالا کرتے تھے۔ حابیل علیہ السلام نے اپنی فصل کاٹی اور بہترین فصل کے گٹھے باندھ کر پہاڑ کی بلندی پر رکھ دیے۔ قابیل نے ایک بیمار جانور لا کے اس کو ذبح کر کے رکھ دیا وہاں پر پہاڑ کی بلندی پر۔ اس وقت قبولیت کا ایک انداز ہوتا تھا، ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی کو آگ کھا کے آسمان کی طرف لے جاتی یا جلا کے راکھ کر دیتی، وہ قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت یہ انداز تھا، اور جس کی قربانی کو، جس کی ہدیے کو آگ نہ کھاتی، اس انسان کو منحوس سمجھا جاتا، نحوست والا سمجھا جاتا۔ لیکن آج دیکھو اے امت محمدیہ، آپ پر اللہ کا کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے کہ مالک فرما رہا ہے کہ جانور کو ذبح کرو قربانی کے لیے، اس کا گوشت بھی تم کھاؤ، اس کی لذتیں بھی تم اٹھاؤ، اور اس کا ثواب کیا اجر کیا فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کو نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، اللہ کو صرف تمہارا تقوی چاہیے۔ جس کا تقوی بلند ہوتا ہے، جس کی اطاعت فرما برداری پسند ہوتی ہے۔ تقوی ہے کیا چیز؟ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا فعل الحسنات ترک السیئات، اچھے عمل کو اپنا لینا، برے عمل کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اب اس کی اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم موضوع سے ذرا دور چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے امت محمدیہ پر یہ کرم فرمایا کہ جو بھی قربانی کرتا ہے وہ اسی نیت پہ کرتا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو اللہ قبول فرما لے گا۔ اور پاک نبی فرماتے ہیں کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا انعام اور احسان ہے، جبکہ پہلے قوموں پر یہ انداز تھا، انسان کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ جب حابیل اور قابیل کی یہ قربانیاں پیش ہوئیں اور حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو حابیل نے کہا کہ اب شادی میں کروں گا۔ قابیل باضد تھا، اس نے کہا نہیں، میں پھر بھی باضد ہوں، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اگر تم قتل کرو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الی، کہا کہ تم اگر میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ قابیل نے دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا، جو سب سے پہلا قتل تھا، قابیل نے قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کو۔ سگے بھائی نے بھائی کے ساتھ عداوت کی تھی۔ پہلا قتل انسان کا، قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب جب قتل کر لیا تو اس کے بعد پھر ڈر گئے کہ ابا کو پتہ چل جائے گا، دوسروں کو پتہ چلے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اب لاش کو چھپایا کیسے جائے؟ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث لیریہ کیف یواری۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، کوے نے کوے کو قتل کیا، اور کوے نے آ کر زمین پر کھدائی شروع کر دی، گڑھا کھودا اور اس نے اپنے بھائی کوے کو اس میں ڈال دیا۔ سوۃ اخی، مٹی ڈال کے کوے نے اپنے اس کوے کو جو اس کا بھائی تھا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ قابیل نے وہی طریقہ اپنایا، زمین میں گڑھا کھودا، پھر حابیل کو اس میں دفن کر کے اوپر مٹی کو ڈال دیا۔ تب سے نسل آدم جو ہے، آدم کی اولاد جو ہے، اسی انداز میں انسان کو دفن کرتی ہے۔ فوت ہونے کے بعد زمین کو کھودا جاتا ہے، قبر بنائی جاتی ہے، اس میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دفن کا جو انداز سکھایا وہ ایک کوے نے سکھایا تھا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابیل کو جہنمی قرار دے دیا۔ زمین کے اوپر، روئے زمین پر جتنے لوگ قتل ہوں گے قیامت تک، جتنے بھی قتل ہوں گے، چونکہ قرآن کا فیصلہ من قتل فکأنما قتل الناس جمیعا من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کو زندہ کیا، ایک کی زندگی بچائی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ان کا گناہ چلتے چلتے تمام قاتلوں سے چلتا 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 چلتا
یہ قابیل کے ذمہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہے، قیامت تک جتنے لوگ راضی رہیں گے ان کو جو اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا، وہ چلتے 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 اور رضا کا انعام جو ہے وہ حابیل تک جا پہنچے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے معاملات تھے۔ اور میں آپ کو یہاں آدم علیہ السلام آپ کی 950 برس عمر ہوئی، 950 برس کے بعد آپ نے وصال پایا۔ آپ کی تدفین جو ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ ایک رائے کے مطابق جبل ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ پہاڑی صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ موجود ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق عراق کے شہر کے اندر آپ کی مزار موجود ہے، وہاں پر آپ کی تدفین کی گئی۔ اور اماں حوا کا جب وصال ہوا، جدہ کے اندر وصال ہوا، اور جدہ کے اندر ہی آپ کا مزار پرانوار ہوا۔ 950 برس آدم علیہ السلام نے عمر پائی، اور آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اپنی اولاد کو۔ نصیحت کیا فرمائی کہ کبھی اپنی عمر کا اعتبار نہ کرنا، ہمیشہ نیکی کرنا، اچھائی کو پہچاننا، اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے رکھنا۔ اور جب بھی مشورہ کرنا ہو، اپنا کوئی بھی کام کرو بغیر مشورے کا نہ کرنا، اور مشورہ کرنے کے لیے کسی زیرک اور نیک شعور والے مرد کا انتخاب کرنا، جو تمہیں اچھا مشورہ دے سکے، جو تمہیں اچھائی کی جانب لے جا سکے۔ تو دعا اللہ کریم ہمیں آدم علیہ السلام آپ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔